وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ کے دین کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ، اسوہ اور قدوہ نہیں بنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کو کم عقلی سمجھے گا۔ پر دیکھو جو لوگ لبرل قسم کے خود کو مسلمان بنا کر کے آ کر کے میڈیا میں بیٹھ کر کے مسلم مخالف پروپیگنڈے کے شکار ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک اعتقادی نفاق کے شکار۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، صلاۃ و سلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین بہنوں اور پیارے بچوں، ایمان پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مخلص بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس اخلاص میں کمی آ جاتی ہے تو انسان کے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے، اور انسان جب چاہ کر کے ایسی حرکتیں کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے لیے مخلص نہ ہو، اللہ کے رسول کے لیے مخلص نہ ہو، اس کے دین کے لیے مخلص نہ ہو، مسلمانوں کے لیے مخلص نہ ہو، تو وہ منافق ہے۔ دین کی جو سب سے بنیادی شرط ہے، اعمال کی جو بنیادی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار دین پر، نیت پر، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور انسان کی نیت ہی اخلاص سے خالی ہو، اس کا دل اخلاص سے خالی ہے، وہ ایمان لا رہا ہے لیکن مخلص نہیں۔
وہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن مخلص نہیں، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، وہ مسلمانوں اور مومنوں سے محبت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہے، مطلب وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مومنوں کو نفاق جیسی اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے۔ نفاق بہت بری بیماری ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور اس بلا سے جو شخص مبتلا ہو جاتا ہے اس بلا کے اندر، اس کے لیے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی آسان کرتا ہے۔ صحابہ میں ایک بڑا مجموعہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا، جو صحابہ میں مطلب یہ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کے درمیان رہتے تھے، حالانکہ وہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافق لوگوں کی جو ہے نشاندہی بھی فرمائی۔ ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بعد میں مخلص ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص مخلص بننے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ جنت کے راستے پر آ جائے، نفاق سے توبہ کر لے، عین ممکن۔ اب ہم یہاں پر نفاق کیا ہے سمجھیں گے، پھر اس کی علامات کیا ہیں، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفاق کا معنی ہوتا ہے دوہرا رخ اختیار کرنا، ذو الوجہین، دو چہرے والا شخص۔ زمین کا جو چوہا ہوتا ہے، ہمارے پاس زمین کی گھونس بولتے ہیں، اس کو نافقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین میں جب وہ آپ کے گھر کی بنیادوں کو فوخل کرتا ہے تو اس کا ایک راستہ نہیں ہوتا، وہ جیسے گھسنے کے لیے راستہ بناتا ہے ویسے ہی وہ راستہ اپنے لیے نکلنے کا بھی ایک بناتا ہے۔ آپ اس کو یہاں سے پکڑنے کی کوشش کرو تو کسی اور راستے سے وہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب آپ وہاں جاؤ تو وہاں جو سرنگیں بنی ہوئی مکہ کے اندر، سرنگ یعنی پہاڑ کے اندر سے راستہ ہے، اگر آپ ممبئی گئے ہوں گے تو وہاں پر جو ہے بہت بڑی گھاٹیں آتی ہیں، کھنڈالہ جس کو بولتے ہیں، تو اس کو جو ہے عربی زبان میں نفق کہا جاتا ہے۔ نفق، سرنگ کو نفق کہا جاتا ہے۔ اور نفق میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے نکل کر کے اندر کہیں بھی چھپتا ہے اور پھر کہیں سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دو راستے ہیں۔ اسی لفظ سے منافق ہے۔ منافق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی چیز اپنے ظاہر میں کوئی چیز لاتا ہے تو چھپا کر کے بھی کوئی چیز رکھتا ہے، وہ انسان منافق ہوتا ہے، جو سامنے ایک اور پیچھے ایک۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، مذہبی طور پر، دینی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو دو قسمیں ہیں نفاق کی۔ ایک ہے اعتقادی نفاق، جس کو نفاق اکبر بھی کہا جاتا ہے، عقیدے میں نفاق۔ یہ نفاق کی سب سے بری، بدترین اور گھٹیا شکل۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ انسان مسلمان تو بن رہا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کو کامل یقین اور بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس پڑھنے کو تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر وہ کافروں کے ساتھ رہتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، ان سے بھی باتیں کرتا ہے، ان کے شکوک اور شبہات کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان آ کر کے وہ شکوک اور شبہات پھیلانے لگتا ہے۔ جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ان کا سوال تھا، میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ابتدائی آیتوں میں سورہ بقرہ کی ان کا تذکرہ فرمایا. مومنوں کو یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنائے گا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے سے دور بھاگیں گے. وہ دین کو اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. مومنوں سے ان کے دل میں سخت نفرت ہوگی، جبکہ مومنوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی. صحابہ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر سخت ہیں. مومنوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی. منافق مومنوں سے محبت نہیں کرتا، جو اعتقادی نفاق کا شکار ہوتا ہے. وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ کے دین کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ، اسوہ اور قدوہ نہیں بنائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کو کم عقلی سمجھے گا. آپ میڈیا پر دیکھو، جو لوگ لبرل قسم کے خود کو مسلمان بنا کر کے آ کر کے میڈیا میں بیٹھ کر کے مسلم مخالف پروپیگنڈے کے شکار ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک اعتقادی نفاق کے شکار. ان کے عقیدے میں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. یہ ایسے منافق ہیں جو نفاق اکبر کے شکار. ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے تو رب العالمین ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر، ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے. اب سوشل میڈیا پر کبھی کسی ایشو پر بحث ہوگی، آپ مسلمانوں کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے طرفداری کرتے ہوئے جا کر کے بات کریں گے، وہاں کوئی غیر مسلم آئے گا اور آ کر کہے گا کہ یہ دیکھو ویڈیو، یہ تو تمہارا ہی آدمی ہے، فلاں نام ہے اس کا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے. تو ان منافقوں کی وجہ سے جب یہ میڈیا میں آ کر گفتگو کرتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو شدید ضرر پہنچتی ہے، شدید نقصان ہوتا ہے. تو اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ اگر ہدایت کے مستحق ہے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے تو رب العالمین ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں. یہ نفاق کی بڑی اور بری قسم اور سب سے خطرناک قسم. اگر ہمارے دلوں میں کبھی سوچ رہے ہوں گے، وسوسے کا شکار ہوتا ہے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک اور شبہ کرنے والے شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور مسلسل ڈالتا ہے. جب کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں پر اللہ کا نام لے کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگ کر کے خود کو کنٹرول کر لینا چاہیے. بارہا کلمے کا اعادہ کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب، میں اپنے دین سے راضی ہوں، میرا دین اسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے میں راضی ہوں کہ وہ ہمارے رسول ہیں اور نبی. ان کلمات کا اقرار ہمیشہ ہونا چاہیے. اور جب کبھی آپ کسی مصیبت اور آفت میں آئے تو آپ لا الہ الا اللہ کہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اس سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور آپ نفاق سے بھی آپ بری ہوتے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. جب کبھی ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے یو ٹرن لے کر کے پھر ایمان کے راستے پر آنا چاہیے. نفاق کی جو دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم آئے ممکن ہے، یہ دوسری قسم
عین ممکن ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر، ہم میں کے ہر فرد، بھائی بہن، بچوں کے اندر پائی جائے۔ وہ چھوٹا نفاق، نفاق اصغر، عملی نفاق۔ عملی نفاق کی بہت ساری علامتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی علامت جو بیان کی ہے، عموماً یہ علامت منافق، عقیدے کے منافقوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر کے نماز پڑھیں گے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ ناپسندیدگی کی حالت میں، سست اور کاہلی کی حالت میں وہ آ کر کے نماز کو کھڑے ہو جائیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ان کو بوجھل محسوس ہوتی ہے، وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے صفوں میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بس یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم لوگوں میں ہیں۔ لیکن عملی طور پر کچھ مخلص ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نمازوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے میں اور آپ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے اوپر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی نمازیں ہیں تو وہ کون سی ہے؟ فجر اور عشاء۔ بعض روایت میں عصر کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ منافقوں کے اوپر سب سے زیادہ بھاری نمازیں۔ قیلولہ کرتے ہیں دوپہر میں تو عصر کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، کام سے تھک کر کے آتے ہیں تو عشاء کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اور پھر تھک کر کے سو جاتے ہیں تو میٹھی نیند میں صبح کا وقت اتنی پیاری نیند لگتی ہے کہ فجر چھوڑ دیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے سامنے جھکنے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا احساس کم ہو گیا ہے۔ اقبال نے جواب شکوے میں کہا، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح میں اٹھنا، فجر کی نماز ادا کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے تم لوگوں پر۔ تم کو اللہ تعالیٰ سے کہاں محبت ہے؟ نیند سے پیار، نیند سے محبت ہے۔ آپ کو اپنی جوانی اور ازدواجی زندگیوں سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہو چکی ہے، اس اعتبار سے آپ سوتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہو چکی ہے۔ کتنی بڑی بات اقبال نے کہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کو، منافقوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف دہ نمازیں ہیں تو فجر ہے، عشاء ہے، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ عصر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز وہی شخص چھوڑا کرتا تھا، وہی شخص فجر اور عشاء کی نمازوں سے کوتاہی کرتا تھا جس کے بارے میں کھلا معلوم تھا، الا منافق معلوم النفاق، جس کے بارے میں معلوم تھا کہ منافق، اس کے علاوہ فجر اور عشاء میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ منافق جو کافروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور صحابہ میں بھی رہتے ہیں، 3 نمازیں تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، باجماعت ادا کرتے تھے، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 3 نمازیں، اور فجر اور عشاء میں ان سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے منافق ہے وہ فجر سے دور، جن کے بارے میں معلوم ہے یہ منافق ہے وہ عشاء نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، آج کی فجر کتنے لوگوں نے باجماعت ادا کی؟ کل کی عشاء باجماعت کتنے لوگوں نے ادا کی؟ کام کاج میں چھوٹ گئی ہوگی،
سونے سے پہلے کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہوگی اور کتنے لوگ سو گئے ہوں گے؟ جبکہ عشاء کی نماز جو شخص با جماعت ادا کر کے سوتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب، اور کوئی شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو بھی آدھی رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب، اور کوئی عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور منافق سے محروم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ منافقوں کی علامتوں میں جو عملی نفاق ہے یا چھوٹا نفاق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ بڑے بڑے ہیں، گناہ بڑا ہے، لیکن نفاق کے درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درجہ چھوٹا ہے۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، تین علامتیں ہیں منافقی۔ ایک علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ گناہ بہت بڑا ہے، جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تو لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ چہروں سے نور ختم، زندگیوں سے برکت ختم، سکون ختم، وقت کی برکت ختم، ہر قسم کی بے برکتی کا انسان شکار ہو جاتا ہے جب انسان پر لعنت برستی۔ ملعون انسان کیسے خوشحال رہ سکتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ اور سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ جھوٹ سے پرہیز کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ قرآن میں تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ لوگ قریب ہو جائیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ مل سکتی ہے، اوپر بھی غالباً جگہ خالی ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے الا یہ کہ انسان توبہ کر کے مر جائے، کیونکہ جھوٹ بول کر کے آپ نے کتنے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوگا۔ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے وہاں یہ بندوں کے حق میں بھی کوتاہی۔ جھوٹ بول کر کے مال کھا لیا، کم پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو باتوں باتوں میں گمراہ کر کے لاکھوں روپے کی پلاٹ اس کے گلے پہ ڈال دی، اور پھر بعد میں وہی پلاٹ دوسرے کو بیچ دیا، پھر تیسرے کو بھی بیچ دیا۔ جہاں آپ جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت کے شکار ہو رہے ہو، اسی جھوٹ کے سبب آپ حقوق العباد میں کوتاہی کے شکار ہو رہے ہو، ظلم کے شکار ہو رہے ہو۔ جب تک ان لوگوں سے آپ معافی نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ آج بغیر جھوٹ بولے کے کاروبار ہی مکمل نہیں ہوتا لوگوں کا۔ کم سے کم اتنا تو بولتا ہے کہ بھائی اتنے کم میں مت پوچھو، یہ میرے کچھ نہیں پڑی۔ کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی شخص آ جائے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ پین آپ جو ہے میرے کو 5 روپے میں مانگ رہے، میرے کو 5 روپے میں پڑا نہیں ملتا۔ تو آپ کی خریدی کو آپ کم بتا کر کے جو جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے نہیں پڑا والا، اگر یہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ سامنے والے کو باتوں میں لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ تو ایسے کاروبار کے اندر ہمارے پاس کتنے قسم کے جھوٹ ہیں جو ہم لوگوں کو صبح سے شام تک بولتے ہیں۔ اذا حدث کذب، منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ منافقوں کی ایک اور علامت یہ ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتا۔ اور مومنوں کی شان بتائی گئی، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ سورہ معارج کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اور مختلف مقامات پر جہاں مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی،
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہدہم ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ نہیں توڑتے، ان کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. تو وعدہ خلافی یہ سخت گناہ ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پہلے وعدہ ہی جھوٹا کر رہے ہیں، 2 منٹ میں آیا اور آنے میں 2 گھنٹے لگا رہے ہیں. اب بندہ انتظار کرتا کھڑا ہو جائے، 10 منٹ میں آیا اور پتہ نہیں 10 منٹ کب ہو رہے. آپ لوگوں کو اتنا ہی وقت بولو جتنے وقت میں آپ آ سکتے ہو. اگر کوئی قرض لے تو قرض واپس وصول کرنے کے لیے آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ الٹے قرض مانگ رہا ہے، وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ. آپ اتنا وقت بول کر کے لو جتنے وقت میں آپ ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی محتاجی سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ایسا وقت ہی کسی پر نہ لائے کہ وہ محتاج بن جائے اور کسی سے مانگنے لگے. لیکن کبھی لیتے ہو قرض، شہر کے اندر یہ حالات دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک شخص ایک آدمی سے قرض مانگ رہا ہے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے طلب کر رہا ہے قرض، مجھے پیسے چاہیے، اور اس انداز میں مانگ رہا ہے جیسے وہ الٹا اس سے قرض وصول کر رہا ہے. یعنی جیسے اپنا پیسہ چاہے ڈرا کے انسان وصول کرتا ہے نا، ویسے مانگ رہا ہے قرض. یہ حالات ہے شہر کے. اور کئی لوگوں کو فلاں شخص نے نام نہیں لے رہا ہوں، قرض لیا، وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ کیا، چپلیں گھس گئی اور اس کے بعد وہ پیسے پتہ نہیں کہاں گئے. وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اچھی باتیں لوگوں میں مشہور تھی، صادق اور امین، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت غیر مسلموں میں مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفائی کرتے ہیں. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو اس میں سے کیا کہا کہ آپ وعدہ پورا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وعدہ خلافی کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارے رسول بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، تو ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو منافق ہے. اب جب منافقوں کا تذکرہ آئے گا، منافقوں کی علامتوں کا تذکرہ آئے گا، تو یہ سن کر کے اپنی اصلاح کر لیجئے. پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کر رہا وہ منافق ہے. یہ عادت منافقوں والی ہے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کو منافق کہنے کا ہم کو حکم نہیں اور ہم کو حق بھی نہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امین ہے، اللہ کے رسول امین تھے، صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا تھا. امانتوں کو پورا کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی. اور جہاں مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بتائی قرآن مجید کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ وہ امانتوں کا حق ادا کرتا. اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو اس کے حقدار تک پہنچا دو. آپ کی نگاہ امانت ہے، آپ کے پاس رکھا گیا مال امانت ہے، آپ کے دلوں میں لوگوں کے رکھے گئے راز وہ امانت ہے. لوگوں کی برائیاں جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کے پاس امانت، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. اور جو شخص خیانت کرتا ہے اس کے اندر منافقوں والی علامت پائی جاتی ہے. یہ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. ایک اور حدیث میں ایک اور بات کا تذکرہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ مخلص منافق ہوگا. مومن مخلص ہوگا نا، تو ویسے منافق میں بھی اس کے نفاق میں بھی اخلاص پائے. 4 چیزیں اگر کسی ایک شخص کے اندر جمع ہو جائے، ایک تو بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرا اپنے آپ کا خود کا امتحان لیجئے. اور یہ جو تیسری غلطی ہے، آپ گلی پر، چوراہے پر، چائے کے اڈوں پر، چبوتروں پر، کٹوں پر، آپ کی تنہائی کی مجلس سے 2 آدمی جہاں بیٹھے ہوں، جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوں، جہاں 10 آدمی بیٹھے ہوں،
العموم اگر ہمارا امتحان لیا جائے تو العموم 99% لوگوں میں یہ خطرناک برائی پائی جاتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیول بیان کیا ہے اس برائی کا وہ الگ ہے، اور جس لیول پر ہم کر رہے ہیں وہ بالکل الگ، وہ ہے گالی دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی دے، جب لڑائی ہو تو گالی دے. یہ منافق کی علامت. غصے کی حالت میں گالی دینا آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کے، یہ فطرت میں ہو سکتا ہے کہ انسان کیا جائے. یعنی گالی نہیں دینے والا شخص کی زبان پر بھی گالی آ رہی. تو اللہ کے نبی نے وہ شخص کے بارے میں بیان فرمایا جو عموماً گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ جھگڑا کر رہا ہے تو اس کی زبان پر گالیاں آ رہی، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اپنی زبان پر. اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص منافق ہے، اس کے اندر منافق ہونے کی علامت ہے. ہم تو چائے مانگتے ہیں تو گالی دے کے مانگتے ہیں. وہ ایکسٹریم پوزیشن دیکھیے جس پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک انسان غصے کے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ رہا ہے، جب اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا گالی دے رہا ہے. اور میں اور آپ ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو ماں بہن گن لیتے ہیں. گندی گندے الفاظ، گندی گندی گالیاں زبانوں پر صبح سے شام تک اتنے ذکر و اذکار ہمارے پاس نہیں ہوتے جتنی ہماری زبانوں پر گالیاں ہوتی. اٹھے تو گالی، بیٹھے تو گالی. کچھ بھی طلب کر رہا ہے کسی دوست سے، اور دوست اس وقت تک پکا دوست نہیں سمجھا جاتا ہمارے ماحول کے اندر جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو گالی نہ دے. اور گالیاں بھی کیسی کچی کچی گالی. کانوں میں جب گالیاں پڑتی ہیں تو مارے شرم کے انسان مر جائے کوئی شریف آدمی. اب تو شریف لوگ بھی ایسی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. خاص و عام ہو چکی ہے گالیاں. اچھے برے، جاننے والے نہیں جاننے والے، علم والے بے علم، نمازی غیر نمازی، ہر کسی کی زبانوں پر گالیاں ہی گالیاں بسی ہوئی ہیں. کاروبار میں گالیاں، بازار میں گالیاں، کٹوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں پر. آپ اپنے کانوں کو کہاں جا کر کے محفوظ رکھیں گے؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس لیول پر اللہ کے نبی نے گالی دینے کو نفاق قرار دیا وہ ایکسٹریم لیول ہے. اور جس نیچے لیول پر ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہنستے کھیلتے گالیاں دے رہے ہیں، ہنسی مذاق میں گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو کچھ حکم دے رہے ہیں تو گالی دے رہے ہیں، نوکر کام نہیں کر رہا تو گالی دے رہے ہیں، چائے منگا رہے ہیں نوکر سے تو گالی دے کے منگا رہے ہیں، گٹکا منگا رہے ہیں حرام چیز گالی دے کر کے منگا رہے ہیں. میرے دوستوں، یہ علامتیں ایسی ہیں جو اگر ساری علامتیں کسی کے اندر پائی جائیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھگڑا کرے تو گالی دے، اور وعدہ خلافی کرے، یہ چار چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے. اپنا جائزہ لیجیے، اپنا امتحان لیجیے. آج اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے عقیدے کے اندر اگر عقیدے کا نفاق ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر عملی نفاق ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم تمام کو محفوظ فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور خود کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ سے ان سب چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ شفائے کلی، شفائے عاجلہ عطا فرمائے. جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قرضوں سے نکلنے کے لیے آسان راستے عطا فرما دے. جو لوگ سودی لین دین میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے نکلنے کے لیے ان کے لیے بھی اسباب بنائے، اسباب مہیا فرمائے اور آسان راستے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بن بیاہے ہیں غیر شادی شدہ ان کے لیے دیندار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ پڑھ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے.
مرنے کے بعد عذاب قبر سے، حشر و نشر کی آفتوں سے، برزخ کی آفتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ جنت الفردوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور مخلص صحابہ کے ساتھ ہم تمام کو اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔